بالله من الشیطان الرجیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. اچھا جی، ایسا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم نے سورت ختم کرنی ہے، سورہ سعد، اور کل میں نے ایک آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ دعا لکھ لائیں گے، تو تھوڑا سا 69 کو نیچے کریں، اس لیے کہ ہمیں جو نئے سننے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے جی۔ تو یہ آیت تھی 69 کی، ما کان لی من علم بملأ الاعلی، نہیں تھا میرے لیے کوئی علم اعلی مجلس کے بارے میں، اذ یختصمون، جب وہ بریکٹ میں خود اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، مجلس والے جھگڑ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتے نازل فرمائے ہیں نیچے، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک دوسرے سے سبقت جی سر، سوری۔ سبقت لے جانے میں کہ لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچے ہیں، ایک تو وہ چیز۔ دوسری چیز ہم نے یہ کہا تھا کہ تخلیق آدم، اس کے بارے میں جو چیز آتی ہے کہ آگے تخلیق آدم اس کا قصہ آ رہا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی 3235، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کی طرف سے آئے گا کہ دیر ہو گئی صبح کی نماز کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، اور لوگ اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، مفہوم اس کا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کیوں لیٹ چیز ہوئی؟ اس لیے کہ میں رات کو سویا تھا تو مجھے خواب آیا، اور خواب کے اندر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کفارات کیا ہیں؟ یہ کفارہ کی جمع ہے۔ کفارہ کی جمع کیا ہے؟ کفارات، جی۔ ایک دفعہ بھی پوچھا، دوسری دفعہ بھی پوچھا، تیسری دفعہ بھی پوچھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی، اور پوروں سے مجھے بہت ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور میرے سامنے ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی بتاؤ اب، تو انہوں نے کہا جی ایک تو چیز یہ ہے مشی الاقدام الی الجماعات، کہ وہ جو مجلس اعلیٰ والے ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اس چیز میں کہ جو لوگ جماعت کے لیے جاتے ہیں اور ان کے قدموں کو گننا کہ کتنے ان کے اعمال ہیں، اس بارے میں۔ دوسرا بتایا کہ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ جانا، یہ دوسرا کفارہ۔ تیسری چیز بتائی کہ والاسباغ الودو، جی، فی المکروہات، یہ مطلب کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وضو کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر زوال کے خاص طور پر کہا کہ اس وقت بھی جو آدمی وضو کے اندر رہتا ہے تو اس کا بھی ثواب، یعنی کہ ہر وقت وضو کے اندر رہنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا اور، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ثم فیما قلت اطعام الطعام، کہ جو کھانا غریب ہے اس کو کھانا کھلانا۔ پانچویں چیز کی ولین الکلام، کلام کے اندر نرمی پیدا کرنا۔ اور چھٹی چیز بتائی والصلاۃ باللیل والناس بنام، کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، تہجد، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مانگ جو کچھ مانگتا ہے جی سل تو کل تو میں نے کہا۔ اب یہ 7 چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور کہا کہ یہ دعا خود بھی پڑھا کرو اور دوسروں کو بھی پڑھایا کرو۔ تو یہ دعا کل وہ نہیں تھی ذہن میں، تو میں آپ کے سامنے لکھ لایا ہوں۔ اللہم اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائی سے دور رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ وحب المساکین، مسکین لوگوں کے ساتھ محبت، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز کہ وَإِن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اس کا بھی سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور 5ویں چیز یہ مانگی وَإِنْ أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس کے فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی اپنے ہاں لے جانا، فوت کر دینا، کہ یعنی کہ فتنے میں نہ پڑوں۔ اور 6ٹھی چیز ہے، اور یہ خوبصورت ہے، وَسْأَلُکَ حُبَّک۔ سن رہے ہیں ساتھی؟ جی کہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَنْ يُحِبَّک، اور اس کی بھی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں جی؟ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت مانگتا ہوں، پھر یہ ہے کہ وہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ محبت، ایک امت کا تصور ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسا عمل کہ جو مجھے محبت میں تیرے قریب کر دے۔ تو آمین انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول پاک نے ان صحاب کو صبح کے وقت جن کو بٹھایا تھا کہا انہا حق، یہ جو ساری چیزیں سچی ہیں، فدرسوہا، تم انہیں پڑھا کرو، ثم تعلموہا، پھر اسے تم دوسروں کو بھی سکھایا کرو۔ ہوگی جی بات؟ جی تو یہ تھا یختصمون کا جو کل پڑھا تھا۔ تو آئیے، اب وقت کم ہے تو تخلیق آدم کا قصہ ہم نے کیا، تو ہم پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو پورا بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر گر پڑنا، کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ یہاں تک یہ سمجھ آ گئی جی؟ جی سر۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ وہی جو پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ جہاں کہتا ہے سجدہ کرو وہاں حکم کی اتباع ہے۔ اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کہتے ہیں وہ جی اللہ نے بھی تو سجدہ کروایا تھا نا، تعظیمی کہتے ہیں نا لوگ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے، کہ آگے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ آ کے سجدہ حقیقتاً کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو میڈیا کے اوپر سارا آپ لوگوں نے دیکھا، اور وہ باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں۔ جی بہرحال یہاں کا سجدہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا تو وہ حکم ہے، حکم کو نہ ماننا کفر، اور حکم کے اوپر عمل کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت۔ تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں جی۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ میرا خیال ہے آسان ہے، کیوں جی؟ بہت آسان، بہت آسان۔ تو ترجمہ ذرا، کلہم اجمعون کا مطلب تمام نے، سب کے سب نے۔ تو فسجد الملائکۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟
فرشتوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے تو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب ان کی دو تعریفیں آ رہی ہیں. کلہم ان میں سے ہر ایک نے، پہلے کریں گے ان میں سے ہر ایک نے ہر ایک نے. اجمعون کا ترجمہ کریں گے سب کے سب نے. تو ترجمہ بنے گا اور فرشتوں میں سے ان میں سے ہر ایک نے، سب کے سب نے سجدہ کیا. کہیں جی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اور فرشتوں نے ان میں سے سب کے سب نے سجدہ کیا. جی تھوڑا مشکل لگے گا کہ ملائکہ تو بھی ہے اور کلہم کی ضمیر بھی ادھر ہے، تو یہاں مطلب کہ سب ہر ایک نے، فرشتوں میں سے ہر ایک نے سجدہ کیا، سب کے سب نے. جی رشید بھائی دیکھیے گا ذرا، آپ کا مائک سے شور آ رہا ہے. جی سر. جی آپ وہ بند کر دیا کریں نا. اچھا جی، سب کے سب نے سجدہ کیا. جی بند نہیں ہو رہا نا رشید بھائی، دیکھیے گا ذرا پلیز. جی سر آپ پلیز کنٹینیو کیجیے سر. الا ابلیس نے، وہ اصل میں جملہ ایک ہے تو مجھے دوبارہ پڑھانا پڑے گا. فسجد الملائکۃ کلہم کا ترجمہ کریں. فرشتوں نے ان میں سے ہر ایک نے، سب کے سب نے سجدہ کیا. جی فرشتوں نے ان میں سے ہر ایک نے، اجمعون سب کے سب نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ بڑا یقینی بنا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو پھر فرشتوں میں سے بھی کوئی بھی نہیں بچا، جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبرو، ترجمہ اس نے تکبر کیا. وکانا، اور ہو گیا. من الکافرین، کافروں میں سے. کافروں میں سے. مطلب ایک تو ترجمہ بنتا ہے وکانا تھا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. یہاں یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کا نہ بجا لا کے کانا کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہو گیا. اس لیے کہ کانا کے ایک فعل ناقص کے طور پر آتا ہے، ایک فعل پورے کے طور پر آتا ہے. تو یہاں فعل پورا جو ورب ہے اس پر آ رہا ہے، ہیلپنگ ورب کے طور پر نہیں آ رہا. جی ترجمہ کریں پروفیسر صاحب. جی فسجد الملائکۃ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم ان میں سے ہر ایک نے، اجمعین سب کے سب نے. الا ابلیس، اجمعون جی. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبرا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. جی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، کانا کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. قالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کہا، یا جی اس اللہ نے کہا، ٹھیک ہے. یا ابلیس، اے ابلیس، ما منع کا ان تسجد، کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ کرے؟ کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا نا، منع کے اندر آ رہا ہے لا. کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقتو کا ترجمہ بنایا ہم کر رہے ہیں. اس تک بارتا، اب یہ عام آ جاتا ہے تو آ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الف یہاں ایک حذف ہوا ہے، یہ سوال کا ہے. استکبرتا، الف قبل. تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا پھر تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھا. یہ تنزیہ انداز ہے. جی قالا، ترجمہ اس اللہ نے کہا، اس اللہ نے کہا، مل کے تھرا میرے ساتھ. یا ابلیس، اے ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس کس چیز نے روکا؟ تجھے منع کیا. جی تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے روکا؟ ان تسجدہ،
کہ تو تو سجدہ سجدہ کرے کرے کہ تو سجدہ کرے لی لیے لیے ما خلق تو جسے میں میں نے نے پیدا کیا پیدا کیا بیدی اپنے اپنے ہاتھ ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے جی ید یدئی ہے جی یدا یدیا بنے گا اپنے ہاتھوں سے. تو یہاں پتہ کیا چلتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں جی. جی اور اب حدیث میں بھی پڑھا یہاں بھی پڑھا. اب ان کی کیا حیت ہے کیا چیز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. کیوں جی جی یہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کی مطلب وہ کیا ہے اپنا شکل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نے جنت میں جا کے دیکھنی ہے کیا چیز ہے. لیکن یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس چیز کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. آگے جی استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا کیا تو نے تکبر کیا کیا تو نے تکبر کیا ام کنت من العالین یا جی تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھا. جی عالی یہاں بھی تکبر کے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرنے والا یہ ہے عالی. یہ ذہن میں رکھیے گا ایک ہوتا ہے سر نا یہ عال آلین کا آل کا ترجمہ ہم نے سرکش بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے لعلا جی وہ اس کو آلہ سے نکلا ہے آلہ بلند جی. تو جی من العالین یا پھر تم سرکشوں میں سے ہے. بلند مرتبہ کر دیتے ہیں جی ہم اس کو ٹھیک ہے طنز کے بالکل لحاظ سے یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے. جی کئی بالکل دفعہ یہ سوال جو ہے سوال لوگوں میں اس میں پتہ چلتا ہے کہ تو نہیں ہے. کیوں جی بالکل اس سوال سے پتہ چلتا ہے. جی اچھا جی آگے قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب ترجمہ جی مل کے کریں گے. قال جی اس شیطان نے کہا ابلیس نے کہا تو اس ابلیس نے کہا انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں. بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں. بھائی کیسے خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا پیدا کیا کیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وخلقتہ من طین اور تو اور نے اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اور تو نے اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ پر فخر کرنے والا ہے. کیوں جی 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 اب ہمارے لیے آگ قابل نفرت ہے مٹی پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں جی مٹی اچھی ہے آگ بری ہے. اس نے کہا ہوگا کہ بھی آگ مٹی کو پکا کے کرتی ہے تو شاید زیادہ آگ اچھی ہے. اب بہرحال فخر تکبر یہ غلط اور عاجزی انکساری یہ اللہ کو مطلوب. اب اللہ نے کیا کہا قال ترجمہ کریں جی. اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا کہا میں اگلی آیت کا ترجمہ کر. اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا تو اس میں سے نکل جا نکل جا. تو اس میں سے نکل جا. فَإِنَّكَ رجیم مردود کا کہیں گے ہم راندہ درگاہ مردود کرے تو فَإِنَّكَ رجیم کا ترجمہ بے شک تو مردود ہے. بے شک تو مردود ہے. اور بھی چیز ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں وہاں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي یہ یاد رکھنا ہے یہ اسم ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے الی یوم الدین بدلے کے دن تک جی وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بے شک اور بے تجھ پر شک تجھ پر اور بے شک تجھ پر لعنتی میری میری لعنت ہے لعنت ہے میری لعنت ہے الی یوم الدین بدلے کے کے دن دن تک. تک بدلے کے دن تک. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا
دیکھیے گا جہاں سے پروفیسر صاحب نے چھوڑا تھا، یوم الدین تک ہمیں پڑھ کے دیں گے. نیچے کر. قال سے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا، اس کو کر لیں، لما کا ترجمہ نہیں ہوا، اس کے لیے جسے تو میں نے، سجدہ کرے جسے میں میں نے اس جسے کے میں نے لیے جسے، اس کے تو سجدہ کرے اس کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا، کیا تو نے تکبر استکبرتا، کیا. سوری، استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین، یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھا. قال انا خیر من، اس ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس میں سے نکل جا. وَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک. بدلے کے دن تک. اب جناب اپنے دشمن کو پہچانے. اس دشمن سے نے بھی اللہ سے دعا کی. جی، اس دشمن نے بھی اللہ سے دعا کی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انتہائی گندا انسان، گندی کیا کہیں گے، مخلوق، ابلیس ہی کہتے ہیں، اس نے بھی اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو مجھے بتائیے کہ ایک بندہ، آگے سورہ زمر آ رہی ہے، اس کا تو موضوع یہی ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، وہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، درمیان میں فلاں بندہ نیک ہے، فلاں بندہ فلاں ہے. آپ کو کسی کے دل کا پتہ ہے کہ بھی اس کا دل کیسا تھا؟ کیوں جی؟ جی جی بالکل. کسی کے ایمان کی حالت کا آپ نے کسی کو دیکھنا ہے تو، اور خاص طور پر اس کو چھوڑیں کہ دوسرا اچھا ہی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور امر ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، امر ہے نا یہ. جی تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیں کہ شیطان بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا کیا جواب دیتا ہے. قال، ترجمہ کریں میرے ساتھ. جی، اس شیطان ابلیس نے کہا، جی، اس ابلیس نے کہا ربی، اے میرے رب. کیا باتیں ہیں، کیوں جی؟ اے میرے رب. مطلب ہے وہ حکم نہیں مان رہا لیکن رب کو مان رہا ہے، اور کہہ بھی رہا ہے اے میرے رب. فَأَنظِرْنِی، جی تو تو مجھے مہلت دے. جی، تو مجھے مہلت دے. اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جی، فَأَنظِرْنِی کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ تو مجھے مہلت دے. تو مجھے مہلت دے. اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جی، اس دن تک جب وہ، اب آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام ہیں، تو وہ سارے کے سارے یبعثون، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک مجھے بھی مہلت دے دے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. جی. اب جناب اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، کیوں جی؟ ورنہ ہمارے سامنے ابلیس آ جائے اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم تو رگڑا لگا دیں گے ٹھیک ٹھاک. اللہ نے کیا کہا؟ دعا مانگی ہوئی ہے اس نے، اور رب کہہ کے مانگی ہوئی ہے. قال، اس اللہ نے کہا اس اللہ نے کہا
فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اپنا مجہول جملہ ہے، بے شک تو مہلت دیے گئے ہوں میں سے ہے. ترجمہ کریں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تو بے شک مہلت دیے مہلت دیے گئے گئے ہوئے لوگوں میں سے ہے. جی بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے لوگ، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیطان جن ہے. جی جی، تو بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم. معلوم کا مطلب کیا ہے؟ معلوم مقرر. ایک معلوم، ٹھیک ہے، ایک معلوم وقت کے دن تک، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. کیوں جی؟ جی قیامت کا. تو کریں ذرا الی یوم الوقت المعلوم. ایک وقت کے دن تک. جی تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جانے ہوئے معلوم، جانے ہوئے وقت کے دن تک. تو معلوم کا معلوم ہی کرنا ہے یا جانے ہوئے؟ معلوم معلوم، ٹھیک ہے جی، ایک معلوم وقت کے دن تک. اب جناب بندہ ہو گیا ہوشیار، دعا ہو گئی قبول، بندہ تو حشاش بشاش بندہ، میں بھی کہہ رہا ہوں. کیوں جی؟ وہ ابلیس جو تھا، دعا قبول ہو جائے اور جو دل میں ہو وہ پھر وارے نیرے ہو جاتے ہیں نا. کیوں جی؟ جی جی اب اس نے اپنا بھی پلان، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، لیکن اس نے سامنے کہا، اور یہ بھی غرور کی نشانی ہے. قالا فَبِعِزَّتِكَ اس ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ضرور انہیں بہکاؤں گا، اجمعین سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین مگر ان میں سے تیرے خالص کیے گئے بندے، یا مگر ان میں سے تیرے خالص کیے گئے بندوں کے سوا کر لیں، یا مگر سے آ جائے گا اس کا معنی. جی ترجمہ کریں. قولا ترجمہ کریں. اس ابلیس نے کہا. اب یہ میں کہتا ہوں کہ ایک غرور تکبر کی انتہا ہے. کیوں جی؟ فَبِعِزَّتِكَ ترجمہ. تیری عزت کی قسم. اس ابلیس نے کہا اے اللہ بریکٹ میں اے رب تیری عزت کی قسم، ہاں جی، فَبِعِزَّتِكَ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّ ترجمہ. یقیناً میں ضرور بہکاؤں گا انہیں اجمعین سب کے سب کو، الا سوائے سوائے زیادہ بہتر رہے گا، الا سوائے عبادک تیرے بندوں تیرے بندے، منہم ان میں سے المخلصین جو خالص کر لیے گئے. خالص کر لیے گئے. کیسر بھائی یہاں سے ہی آپ ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ ذرا الا عبادک منہم المخلصین کا ترجمہ ہو جائے، ذرا جلدی کیجیے گا. جی صرف اسی آیت کا کرنا ہے یا پیچھے جی سے اتنا ہی. اتنا قال ہی؟ فإنک ساری قال رب فانذرنی سے. قال ربی فانذرنی، تو اس نے کہا، اس شیطان نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنذرین، اس اللہ نے کہا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے. الی یوم الوقت المعلوم معلوم وقت کے دن تک. قال فبعزتک، اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین میں ضرور انہیں
बहकाऊंगा उन सब यकीनन ضرور کر لیں یا ضرور بس ضرور کر لیں، ویسے پہلے پڑھا وقفہ جی۔ تو یقیناً میں انہیں ضرور بہکاؤں گا تمام کے تمام کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے خالص کر لیے گئے۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا، آگے جی اوپر کریں ذرا۔ قال، یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے یہ جملہ، قال فالحق اقول، تو قال کا ترجمہ اس اللہ اللہ نے نے فرمایا، اس اللہ نے فرمایا، اس اللہ نے کہا فالحق، جی تو حق ہے، یہ تو حق ہے، حق ہے، والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں، سبحان اور اللہ، میں حق ہی کہتا ہوں۔ اب وہ جو حق کہنا ہے وہ بڑا دردناک ہے، جو حق ہے نا، تو کالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فالحق، جی تو حق ہے، فالحق کا اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اب وہ جو کہنا ہے وہ ذرا سنیے گا، اور پھر دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا بھی کیجیے گا۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، لا یقیناً، املأن، میں بھر دوں گا، جی املا یملی، جی وہ بھرنا بھی ہوتا ہے، مہلت دینا بھی ہوتا ہے، اس یہاں بھرنا ہے ملا، جی لأملأن، میں یقیناً بھر دوں گا جہنم، جہنم کو، من کا، تجھ سے، تجھ سے، اب یہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے وہ ابلیس، من کا آگے بھی ہے، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور ان انسانوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، کیوں جی، جی وَمِمَّن، اور ان میں سے، اور ان سے بھی، ان میں سے نہیں ہے، اور ان سے بھی، تابعہ، جس نے تیری پیروی کی، منہم اجمعین، ان سب انسانوں میں سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب میرے ساتھ کریں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یقیناً میں جہنم میں کو بھر یقیناً دوں گا، نہیں کو بھر دوں ابھی ذرا صاف کرتے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من کا کر دیتے ہیں، میں یقیناً یقیناً جہنم ضرور کو بھر مردوں دوں کو گا، تجھ سے بھر دوں گا، میں یقیناً جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا، وَمِمَّن تَبِعَكَ، جی اور جس نے بھی، اور جس نے بھی تیری پیروی اور کی، جس نے بھی، اور ان سے جس نے بھی تیری پیروی کی، کہیں ذرا، اور ان سے بھی، اور ان سے بھی جو جس نے تیری پیروی کی، جی پہلا جو ہے جیسے من کا ہے نا، اسی طریقے سے یہاں من آ رہا ہے، سے بھر دوں گا، پہلے من والا جو ہے، دوسرا ہے اور ان سے بھی جس نے تیری پیروی کی، منہم اجمعین، ان سب میں، سب کے ساتھ، ان سب میں سے، ان سب میں سے جس نے سب تیری پیروی کی، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ جی آگے سمجھ، جی آگے سر سمجھ آئے۔ ان میں کیا سے سب سمجھ کے آئی ہے؟ سب، ذرا ڈاکٹر صاحب آپ اس کا ترجمہ ذرا جلدی جلدی کریں، 5 منٹ ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور جس نے ان میں سے اور اس تیری سے پیروی کی، جس نے تیری پیروی کی، اور اس اور اس سے، سے جس نے تیری پیروی کی، منہم اجمعین، ان میں سے سب کے سب کو، جی جس نے بلکہ تیری پیروی کی، ان سب میں سے جس نے تیری پیروی کی، جی اسے، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اچھا جی، کل وقت کم ہے، کل ترجمہ جی، اے نبی خلاصہ، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، ترجمہ میں نہیں میں تم کسی سے اس کے بارے میں یا اس پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ جی، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا یا کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے کا پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی مجھے اجر دو، بدلہ دو، عزت شہرت نہیں۔ وما انا من المتقلفین، اب لفظی متکلف کا لفظ ہے، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ وما انا من المتکلفین کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اب ان کا ترجمہ جی، ان ہوا اور نہیں ہے نہیں ہے وہ وہ نہیں ہے وہ، جی وہ قرآن مجید، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات جی، یا وہ جہنم کی انذار اور جنت کے بشارت، یہ سارا ان ہوا نہیں ہے وہ، قرآن مجید ہی ابھی ذہن میں رکھیں، نہیں ہے وہ الا ذکر للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ مگر تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت۔ آگے ہے جی، وَلَا تَعْلَمُنَّ، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اور یقیناً تم سب جان جاؤ گے، نبأہ، اس کی سچی خبر کو، بعد حین، ایک مقرر وقت کے بعد۔ تو وَلَا تَعْلَمُنَّ ترجمہ، اور یقیناً تم ضرور جان جاؤ گے، اور یقیناً تم ضرور جان جاؤ گے، میں نے بتایا تھا کہ میم کے اوپر پیش ہے، منا ہوتا تو ایک کے لیے، منا ہے تو جمع کے لیے، سجاد بھائی کے لیے یہ ہے جی، تو تم ضرور جان جاؤ گے، نبأہ، اس کی اس کی سچی خبر کو اس کی سچی خبر کو، بعد حین، مقررہ وقت کے بعد۔ مقررہ وقت کے بعد۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے جی۔ اب کیسر بھائی جی دیکھیے گا سر، کہاں سے آپ نے کہاں تک کرنا ہے، باقی ہو گیا ہے، نہیں آخر میں کچھ کر لیں، جی لام لام۔ جی قال فإنک من المنذرین، تو اس اللہ نے کہا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو اس شیطان نے کہا کہ تو تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا یا بہکاؤں گا، تمام کے تمام۔ میں ان سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا جی، ٹھیک جی ہو گیا۔ الا سوائے عبادک، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے خالص کر لیے گئے۔ قال فالحق کا، تو اس اللہ نے کہا تو حق ہے، والحق حق کا نہیں ہے، اقول، نہیں دوبارہ پڑھ رہے ہیں، فالحق، قال فالحق، تو اس اللہ نے کہا تو حق ہے، والحق والحق کا اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں یقیناً جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے جس نے تیری پیروی کی سب کے ساتھ جہنم بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں متکلفین کا ترجمہ سر ہم نے کیا کیا جی بناوٹ بناوٹ کرنے والوں میں بناوٹ سے۔ بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین،